السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن میں دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو خبر سناؤں گا اور دیش کے باہر کی بھی آپ لوگوں کو خبر سناؤں گا، کیونکہ دیش کے باہر کی بولے تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ایران کی جو فلسطین کی موضوع میں جو ایران آیا تھا، اب وہ ڈائریکٹ اسرائیل اور امریکہ کی چل پڑی ہے، کیونکہ آج جو اس نے لبنان کے اوپر اسرائیل نے جو بمباری کی تھی، تقریباً 35 میزائل داغے تھے وہاں پہ۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے لبنان نے تقریباً 237 میزائل ایسے داغ دیے ہیں، جس میں سے زیادہ تر ترکی کے نکلے ہیں، وہ ترکی کے نکلے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چل چکا ہے کہ یہ لڑائی میں اب ترکی بھی کود چکا ہے۔ بھلا ترکی جو ہے سو یہ اپنے ساز و سامان دے رہا لبنان کو اور ایران کو، لیکن اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جو جانا جاتا ہے وہ، اور جو طاقت کی اس پہ جو پہچانا جاتا ہے، وہ ابھی تک دیکھنے میں اور سننے میں نہیں آیا تھا۔ ہم یہی سمجھتے تھے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، وارننگیں دے رہے، لیکن کچھ نہیں ہے، کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔ لیکن وہ اس کی ایک پالیسی تھی، اب کہیں جا کر سمجھ میں آ رہی یہ چیز صاف ہلو ہلو ہوتے جا رہی۔ اب جس طریقے سے ترکی نے کھلے طور پر اور اپنے سرکاری چینلوں پہ، جو وہاں کے جو لوکل چینلیں ہیں ان کے، اس سے بیان میں ایک صاف کہہ دیا ہے رجب طیب اردگان نے، ہم ہر طریقے سے ایران کا اور لبنان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو کنٹری بھی اسرائیل کو اور امریکہ کو مارے گی، اس کو جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہم سے آ پڑے گی تو وہ مانگنے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پہنچا دیں گے، ہم خود دے دیں گے، جو کہ یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیز سے کچھ لوگ ناراض ہیں، وہیں کے ترکی کے رہنے والے ترکی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی فوج ہے تیرے پاس، لڑاکو ہیں اتنے جو مانے جاتے ہیں ہر چیز میں، تو اس میں خاموشی اختیار کیوں کر رہا؟ کیونکہ یہ تو ایک جہاد ہے جو ابھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے اس کو جہاد کا نام دیا ہے وہ لوگ، بالکل حقیقت ہے یہ، کیونکہ یہ لڑائی کون سی چل رہی ہے، کس کی چل رہی ہے، آپ لوگ بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ لڑائی بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ جس طریقے سے جو لبنان کے اندر جو میزائل اس نے ڈالا تھا، اس میں تقریباً 13 میزائل تو لبنان نے، اب وہ نام جس کا لینا ہے لیے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی، اس کو پرموٹ کر رہے ہیں بولتے یہ لوگ، پھر گھپ بول کے لگتا ہے وہ لوگوں کو، پھر جو ہے سو ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا بغیر نام لیے کہ یہ بتا دوں میں، جو ان کو شروع سے جو لگتے ہوئے آ رہے ہیں نا، وہ لوگ تقریباً جو ہے سو اس کے 13 میزائل تو ویسے پھاڑ دیے اوپر۔ ابھی بھائی یہ لوگ جو جانے جاتے تھے، اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، یہ لوگ دیکھ کے ہوا میں پھاڑ دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ چیز ان کی ختم ہو چکی ہے، یہ چیز اپنے پاس آ چکی ہے۔ مثال کے طور پہ ایران میں دیکھ لو آپ، لبنان میں دیکھ لو آپ، ترکی میں دیکھ لو آپ، یہ چیزیں اپنے پاس آ چکی ہے۔ اب یہ لوگ آج یہ بول رہے ہیں، یہ لوگ آج کی ان کی جو میٹنگیں جتنی بھی ہے امریکہ کے اندر، یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے سو ساری مشنری اور دماغ کوریا کا اور رشیا کا کام کر رہا ہے ایران کے ساتھ، ایران کے ساتھ۔ ایران کی مشنری نہیں ہے یہ مشنری ہے رشیا کی اور کوریا کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ لیکن ایران کسی کو نہیں بولا کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز کے محتاج ہے، تم یہ چیز کی مدد کرو۔ ایک لڑائی جب چالو ہو جاتی ہے تو اب جیسا مثال کے طور پہ اسرائیل کو تو بہت بڑی توپ بنا کے رکھے تھے، بہت بڑی توپ بنا کے، کیا ہوا؟ نکلا کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔
اس سے بھی بلتر ہو گئے. ایک بربا بوٹی کا کام کر رہے ہیں انہوں اسرائیل ہو یا امریکہ ایک بربا بوٹی کا کام کر رہے ہیں. صرف غاروں میں پناہ لے رہے ہیں, صرف مٹی میں جا رہے ہیں لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے. بولتے تھے بہت بڑے بڑے باتیں, بولتے تھے بہت بڑی توپ ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ طاقت ہے, سامنے والا کیا کر رہا ہمارے جو ہے سو سائنٹسٹ جو ہے سو دیکھ لیتے ہیں, ہمارے دوربین ہمارے کیمرے فٹ ہے, کہاں ہے پچھواڑ میں سو, کہاں کے تمہارے سیٹلائٹ کہاں کے سارے, اب گھس کے مار رہے ہیں وہ لوگ. کوئی ایک تو بھی روک سک رہے, اس کی ایک تو بھی روک سک رہے نہیں. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ تو بتا دوں میں آپ لوگوں کو مدعے کی بات, جیسے ہی لبنان کے اوپر اس نے جو داغے تقریباً 63-64 جس میں سے 13 تو یہ لوگ اوپر ہی پھاڑ دیے, اس کے بعد جہاں پہ بھی گرے وہ بیکار جگہوں پہ جدھر سے پہلے یہ خالی کر چکا تھا لبنان, بنا کے رکھا تھا ان کو بیوقوف بنانے کے لیے, وہاں پہ تھا تو کچھ بھی نہیں, خود پہاڑ نکلا, چھوا کا حساب ہو گیا. یہ چیز انہی کے اوپر جچتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز, جب یہ لوگ نے جب داغے پلٹا کر آج کے دن کی, آج یوم الجمعہ کی بات کر رہا ہوں میں, یہ 3:30 بجے کی بات ہے, بعد نماز جمعہ کی بات ہے, جو جس طریقے سے دہلا اٹھا ہے اسرائیل, پھاڑ دیے پوری طریقے سے, خالی سیرنوں کی اور چیخنے کی اور چلانے کی آواز آ رہی ہے. 1 گھنٹے تک بمباری ہوتے رہی, 1 گھنٹے تک مارتے رہے. اور جو یہ جھوٹے جھوٹے باتیں جو کر رہا ہے, ہم اتنے جو ہے سو ہوا میں پھاڑ دیے, اتنے ہوا میں پھاڑ دیے, کچھ بھی نہیں پھاڑے. انہوں جو ہے سو کوشش کرنے کی وہ کرے تھے, لیکن جہاں سے کوشش کر رہے تھے نا, وہاں پہ بھی جا کے جو ہے سو 1 نہیں 2 پٹاخے پھٹے. وہاں پہ پھٹتے جو ہے سو تقریباً 13 جو ہے سو فوجی تھے, کمانڈرز ان کے لڑنے والے, وہ بھی ختم ہو گئے وہ لوگ. وہاں پہ دھواں ہی دھواں, انگاری انگار نظر آئی, بارود کا ڈھیر نظر آیا اس طریقے سے. اور اتنی مار رہے ہیں 3 دن سے بھائی, 3 دن سے اتنی مار. اب اٹھا کے جو ہے سو امریکہ ترکی کو اور اس کو رشیا کو وارننگیں دینے لگا, تو رشیا نے کھلے طور پہ کر دیا, اب یہ باتیں کرنا بند کر دے, تیرے بھامٹے باتیں, تو اور میں ایک ایک ہاتھ کر لیں گے, میں ایران کو بھی ادھر سے روک دوں گا, تو میرے ساتھ لڑ لے بول کے بول دیا انہیں, کھلا بول دیا. یا میرے اوپر بھی ہمت ہے تو پابندی عائد کر کے بتا کون سی بھی بول کے بول دیا. یعنی اپنی عزت خود گنوا رہے ہیں یہ لوگ. اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, ابھی کچھ مہینوں کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے, الیکشن ہونے والا ہے امریکہ میں, اور انہوں جے بائیڈن تو جانے والے ہیں لگ بھگ. چلنا نہیں آ رہا, چل رہا تو گر رہا بھائی انہیں, چل رہا تو کن کھا رہا بھائی انہیں, اور کیا بول رہا تھوڑی دیر میں جو ہے سو بھول جا رہا انہیں. اس کا دماغی توازن بھی ختم ہو چکا ہے, جب سے یہ مار پڑنی چالو ہو گئی بھی ہے, بالکل نکل گیا ہے. اب واپس جو ہے سو ٹرمپ آنے کے چانسز بڑھ چکے ہیں. ٹرمپ دوبارہ آئے گا, لیکن ٹرمپ ایمانداری کی بات کر رہا ہے. اس پوری لڑائی میں ٹرمپ جو ہے سو کبھی بھی ایک طرفہ بات نہیں کیا, ہر دو کے لیے کیا اور ایمانداری کی بات کیا. اس نے کھلے طور پہ یہ کہہ دیا, یہ یہاں پہ اسرائیل کی ساری غلطی ہے اور اس کو فوراً ریزائن دے دینا چاہیے اور اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. یہاں تک بھی کہہ دیا اس نے. کس کو؟ نیتنیاہو کو. کون بولنے والا کون ہے؟ ٹرمپ ہے, جو آنے والے کچھ ٹائم کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد جو پریزیڈنٹ بنے گا امریکہ کا دوبارہ سے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے معاملے, اس کے سامنے کوئی ایسا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے جو اس کو روک بھی سکتے ہیں ٹرمپ کو. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اس وقت ان کے پاس کھچڑی ایسی پک چکی ہے کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اب آپ لوگ کنٹینیو یہی سن رہے ہیں, لیکن حالات ویسے بنے ہوئے, اس کے علاوہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے. کیونکہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ جانے سب سے پہلے, یہ دیکھے سب سے پہلے. جو حال, جو بڑے بڑے باتیں جو انہوں کر رہے ہیں, جو میٹنگاں ان کے ہو رہے ہیں, وہ پھس پٹاخہ ہے, وہ پھس پٹاخہ ہے, کچھ بھی چلنے والے نہیں ہے. وہ لوگ ہے بھی کنڈم للیا, پتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح. اس لیے نہ ادھر کے رہا ادھر کے, بیچ ادھر کے ہو گئے انہوں, کچھ بھی نہیں. انہیں بول رہا بہت کچھ, بول رہا جے بائیڈن بول رہا بہت کچھ, لیکن بولنے کے بعد انہیں خود بھول جا رہا تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا. اس کا یہ حال ہو چکا ہے. اور نیتنیاہو تو جو ہے سو ہگرا بھی وہیں, کھارا بھی وہیں, سمجھے نا, صرف جان بچانے کے لگے ہوئے. اور جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اس کے وہ پرانے پکچروں کو جو ہے سو یہ لوگ ایسا بتا رہے ہیں,
انہیں جو ہے اس وقت غار میں چھپے ہوا ہے, غار میں بنا لیے ہوا ہے, باہر تک نکل کے نہیں آ رہا. انہیں نکل کے آیا تو وہاں کی پبلک ہی اس کو دبوچ لیتی, پبلک ہی چرون دیتی. اب ایک ہی حال میں بچ سکتا ہے اسرائیل, صرف اس کا کریا کرم ہو جائے نیتنیاہو کا, تو اس لیے انہیں بچتے پھر رہا. اور وہاں کی جتنی بھی ملٹری ہے, ملٹری کوئی نہیں چاہ رہی کہ جو ہے سو ہم مقابلہ کریں ایران کا. کھلے طور پہ کہہ دیے یہ لوگ, لیکن زبردستی لڑا رہا انہیں زبردستی کر رہا وہ لوگوں کو. تو بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور ایران کے لیے دعائیں کیجیے, ترکی کے لیے دعائیں کیجیے. ترکی کو اللہ ایسی ہدایت دے, کم سے کم وہ بھی میدان میں بھی آ جائے. ہم وہ چیز کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہیں. اور رہی بات دوسری, یہ بہت جلد اتوار اور پیر کے درمیان آپ لوگوں کو بہت بڑی خبر سننے میں مل رہی ہے ایران سے انشاءاللہ. السلام علیکم.